السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ سائلوں کو واپس نہیں کیجیے، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کیجیے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو۔ یقیناً جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں اور کمانے کے لائق نہیں ہوتے تو ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور مذہب اسلام کو مانتے ہیں، تو مذہب اسلام میں بے بس لاچار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم اسی لیے رکھا ہے کہ ضرورت مند کی مدد ہو سکے۔ ابھی دیکھیے، جو لوگ لاچار ہیں، بیمار ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر اور انہیں بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان بچے کی پرورش کیسے کریں گے؟ ان بچے کو کیسے پالیں گے؟ اور پھر اگر بچی ہے تو پھر شادی کا موقع آتا ہے، پھر اس کی شادی وہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہم سب اپنے میں جو ہے سیمت رہ اپنے میں جو ہے بالکل اپنے آپ میں رہ کر اور دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند ہے اور واقعی میں ضرورت مند ہے، لیکن وہ ذات کا فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ دوسرے ذات کا تھا۔ مطلب وہ فقیر نہیں تھا۔ عام طور پہ تو لوگ فقیر ہی نہ مانگتے ہیں، اپنے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ فقیر مانگتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہی کو دیا جائے۔ مانگنے والے سے بہتر ہے کہ جو نہیں مانگتے ان کو تلاشیے کہ وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں۔ ایک شخص سے، ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اس کے گھر میں مرد بیمار تھے، تو ان کے یہاں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، تو گئے تو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ بیٹھے تو اچھے سے بات چیت کیے، وہ ان کے شوہر بھی اور وہ بھی۔ ایسا دور دور سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ضرورت مند ہیں، اور کوئی شکوہ بھی نہیں کیے ان لوگوں نے۔ تو میں ہی جو ہے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے گھر چل رہا ہے، بیماریوں کا علاج کیسے ہوتا ہے، تو آپ بتائیے ذرا۔ تو بولے کہ بس اللہ چلاتا ہے۔ لیکن بہت پوچھنے پر ان کی اہلیہ بتانے لگی کہ حافظ صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں، علاج تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ رات کو بچے کو سلا دیتے ہیں تسلی دے کر کہ جب کھانا بنے گا جگا دیں گے، لیکن حقیقت میں کھانا بننے کو کچھ رہتا نہیں ہے جو میں کھانا بناؤں۔ لہٰذا ایک دن کھاتی ہوں، ایک دن بھوکی رہتی ہوں۔ علاج کی جہاں تک بات ہے حافظ صاحب، تو ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، کچھ دن تک ہم کو دیتے رہے، اس کے بعد وہ لوگ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیے، کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اب جب بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو نقاب پہن لیتی ہوں، اور اس نیت سے کہ کوئی پہچانے نہیں، اور دور دراز کسی مسجد کے پاس نماز کے وقت میں چلی جاتی ہوں اور وہاں لوگوں سے مانگتی ہوں۔ کبھی تو کچھ ہو جاتا ہے جس سے میں ادھر سے ہی خرید کے گھر کا خرچہ لاتی ہوں، اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، مانگتی ہوں، لوگ نہیں بھی دیتے ہیں، اور شرم سے منہ سے آواز نہیں نکالتی ہوں، صرف ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ اور میں ذات کا فقیر بھی نہیں کہ مجھے جو آج کل لوگ کرتے ہیں پیشہ بنائے ہوئے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہوں۔ مجھے بہت افسوس آیا۔ ہم نے کہا، اور وہ کھاتے پیتے گھر سے تھے، مطلب بعد میں جب اس کے شوہر بیمار پڑے تو اس طرح کی صورتحال ہوئی۔ اس کے شوہر کو پرائیویٹ نوکری تھی کمپنی میں، لیکن بیمار پڑنے پر جو ہے وہ اس طرح سے ہوا۔ تو دیکھیے، پھر اس کے بعد میں اس گاؤں کے خاص لوگوں سے بات کیا۔ بات کرنے کے بعد کچھ چندہ وغیرہ کروا کر کے اور کچھ اپنی طرف سے بھی ان کو دیا،
اور کچھ خاص لوگوں سے، دوسری جگہ کے لوگوں سے میں نے کہا اور اسی کا اکاؤنٹ نمبر دیا، بولا کہ اسی کو بھیج دیجیے گا ڈائریکٹ، اپنے اکاؤنٹ پہ میں نہیں منگوایا، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ صحیح آدمی بھی رہتا ہے تو اس پہ لوگ شک کرتے رہتے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ نہیں، انہی کے اکاؤنٹ پہ بھیج دیجیے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں بھائیوں، آپ تلاشیں، آپ کو ضرورت مند ملیں گے، آپ کو سائل ملیں گے، تو جو ضرورت مند ہوں ان کو پیار سے ان کو کھانا کھلائیں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، ہر طرح سے ان کی مدد کریں، ان کو تسلی دیں، تسلی دینا بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سائلوں کی، ضرورت مند سائلوں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔